السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. آج کی کہانی ڈھانچوں کے جلسے پر ہے، جس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر کہانی، دلچسپ کہانی سے آپ آگاہ رہ سکیں. الیان نے موسم گرما کی چھٹیوں میں اپنے ماموں کے جانے کا ارادہ کیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، امی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھٹیوں میں ماموں کے ملنے جائیں گے. وعدہ کیا تو تھا، لیکن ماموں کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، وہاں تمہارا دل نہیں لگے گا. ماں نے کہا، دل لگے نہ لگے میں ضرور جاؤں گا، آپ مجھے وہاں لے جائیں. الیان نے ضد کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری تو چھٹیاں ہیں، لیکن تمہارے ابو کو روزانہ دفتر جانا ہوتا ہے. میں گاؤں میں چلی گئی تو ان کا گزارا کیا ہوگا؟ ان کا ناشتہ کھانا کون تیار کرے گا؟ کپڑے کون استری کرے گا؟ ماں نے غرض کیا، امی آپ مجھے ماموں کے گھر چھوڑ کر واپس آ جائیے گا، میں چند دن وہاں رہوں گا، پھر اتوار کو ابو وہاں آ کر مجھے لے جائیں گے یا ماموں مجھے یہاں پہنچا دیں گے. الیان نے مسکراتے ہوئے کہا. ماں مجبور ہو گئی. دوسرے دن وہ الیان کو لے کر بس کے ذریعے ماموں کے گاؤں پہنچے اور دوپہر کے بعد واپس لاہور چلی گئیں. ماموں کا بیٹا عادل الیان کا ہم عمر تھا. وہ الیان کو روزانہ گاؤں کے کھیتوں اور باغات کی سیر کرانے لے جاتا. ماموں کا آموں کا باغ تھا. گاؤں سے باہر تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ باغ موجود تھا. باغ کے قریب ہی گاؤں والوں کا قبرستان تھا. عادل اور الیان روزانہ دوپہر کے وقت باغ میں چلے جاتے، وہاں آم بھی کھاتے اور کچھ دیر آرام بھی کرتے، پھر واپس گھر آ جاتے تھے. الیان کی ماں روزانہ انہیں تلقین کرتی، بچوں آج کل بہت دھوپ پڑ رہی ہے، باہر جاؤ تو سر کو موٹے کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے ڈھانپ لیا کرو. سردیوں کی راتیں جس طرح سنسان ہوتی ہیں، اسی طرح گرمیوں کی دوپہر بھی سنتی ہے. اس وقت گرمی سے بچنے کے لیے کوئی بھی جاندار اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں آتا اور ہر طرف ہو کا عالم ہوتا ہے. بدروحیں اور جنات وغیرہ ایسے ہی اوقات میں گھومتی پھرتی ہیں جب لوگ باہر نہیں ہوتے. ویران جگہوں اور درختوں پر ہی نادیدہ بلائیں موجود ہوتی ہیں. اور تنہا شخص پر اپنا آسیب طاری کر دیتی ہیں. لہٰذا تم دوپہر کے بجائے سپہر کے بعد باغ جایا کرو. امی ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، عادل نے سینہ تان کر کہا. ہم بڑے بہادر ہیں. اس کی ماں ہنس کر چپ ہو جاتی. اتفاق سے ایک دن الیان کا ماموں اور ممانی کچھ خریداری کرنے شہر چلے گئے. گھر میں صرف ایک نوکر تھا. دوپہر کے قریب الیان اور عادل نے پروگرام بنایا کہ آج باغ میں جا کر کرکٹ کھیلیں گے. چنانچہ وہ اپنا بیٹ اٹھا کر باغ کی طرف چل دیا. اس وقت سورج عین پر چمک رہا تھا. گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے باہر درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے. وہ دونوں باغ میں پہنچے اور کھیلنے لگے. 1 گھنٹے تک کھیلنے کے بعد وہ تھک گئے تو درختوں پر چڑھ گئے اور پکے ہوئے آم توڑ کر کھانے لگے. پیٹ بھرنے کے بعد وہ سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے. عادل اب گھر چلیں، تمہاری امی خفا ہوں گی، الیان سے کہہ گیا. بے فکر رہو، امی اور ابو شام سے پہلے نہیں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات چچا مجید کے گھر جائیں اور کل صبح واپس آئیں. چچا سے ملے انہیں بہت 6 ماہ ہو گئے. الیان بھی مطمئن ہو گیا. باغ میں بیٹھے بیٹھے ان دونوں کو نیند آ گئی اور وہ بے فکر ہو کر سو گئے. پھر جب الیان کی آنکھ کھلی تو باغ میں اندھیرا تھا. اس نے گھبرا کر عادل کو جگایا. اٹھو عادل، رات ہو گئی ہے، گھر چلیں، الیان نے کہا. تو عادل اٹھ بیٹھا. اس نے عادل کو زور سے ہلایا اور کہا، جاگو. عادل نے الیان سے وقت پوچھا تو الیان نے اسے اپنی چمکتی گھڑی سے دیکھ کر بتایا کہ 11 بجے ہیں. او آدھی رات ہو گئی، چلو جلدی چلو، عادل نے بوکلا کر کہا. وہ دونوں باغ کے دروازے کی طرف چل دیے. وہ دونوں باغ سے باہر آئے تو ستاروں کی مدھم روشنی میں گاؤں جانے والی ندی کے ترچھے کونے پر چلنے لگے. ان کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر قبرستان تھا.
جس میں گھنی جھاڑیاں اور درخت بھی تھے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو اندھیرے کے سبب وہ اس کی شکل واضح طور پر نہ دیکھ سکے۔ ارے کیا تم جلسے میں نہیں گئے بچوں؟ اس آدمی نے رک کر ان سے کہا تو وہ بھی رک گئے۔ وہ آدمی آواز سے بوڑھا لگا تھا۔ جلسہ؟ وہ کہاں ہے چچا؟ الیان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ادھر، وہ جہاں بتیاں جل رہی ہیں۔ اس آدمی نے قبرستان کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس طرف دیکھنے لگے۔ قبرستان میں کچھ فاصلے پر واقع درختوں کی دوسری جانب روشنی ہو رہی تھی جو جھاڑیوں سے چھن رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں بے شمار چراغ جل رہے ہوں۔ اوہ، اس وقت وہاں کس کا جلسہ ہے چچا؟ عادل نے پوچھا۔ شہر سے کوئی بڑا لیڈر آیا ہے۔ ادھر پیر مزار پر اس نے چادر چڑھائی اور وہیں جلسہ کر رہا ہے۔ جلسے کے بعد نعتیں قوالیاں بھی ہوں گی۔ تمہارا باپ بھی وہاں موجود ہے۔ لیڈر سے اس کی دوستی ہے نا؟ بوڑھے نے بتایا۔ کیا خیال ہے الیان، چلیں؟ میرا ابو وہاں گیا ہوا ہے۔ عادل نے الیان سے پوچھا۔ چلو قوالی سن لیں گے، پھر ماموں کے ساتھ واپس آ جائیں گے، الیان نے کہا۔ آؤ، مجھے بھی قوالی سننے کا بہت شوق ہے، بوڑھے نے قبرستان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ الیان اور عادل اس کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر میں وہ قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے پاس پہنچے۔ جھاڑیوں کی دوسری طرف روشنیاں تھیں۔ وہ بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے جھاڑیوں کے گرد گھوم کر دوسری طرف پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ وہاں مختلف قبروں پر تیل کے چراغ جل رہے تھے۔ روشنی میں 20-25 افراد سفید لباس پہنے زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پر بھی سفید ٹوپیاں تھیں اور ان کی پشت الیان اور عادل کی جانب تھی، اس لیے ان کے چہرے نظر نہ آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے سفید لباس اور ٹوپی پہنے ایک شخص کھڑا تقریر تھا۔ اس کا چہرہ سر سے لٹکی ٹوپی سے چھپا رکھا تھا۔ روشنی میں انہوں نے اپنے ہمراہ آنے والے بوڑھے کو دیکھا تو اس نے بھی سفید لباس اور سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور وہ الیان اور عادل کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے ان کی طرف مڑے بغیر کہا اور آگے بیٹھے افراد کے پیچھے بیٹھ گیا۔ الیان اور عادل خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھے کے پیچھے زمین پر بیٹھ گئے۔ سامنے کھڑا شخص بلند آواز سے کہہ رہا تھا، دنیا والوں نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں بھائیوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اب دنیا سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے ہم اپنے کپڑے پھاڑ کر احتجاج کریں گے، اس دنیا کے رسم و رواج کے خلاف نعرے بازی کریں گے، اس نظام زندگی کے خلاف جو صرف دولت مند لوگوں نے بنایا ہے، جس میں امیروں کو تو ریشمی کفن دیا جاتا ہے، ان کی بڑی بڑی قبریں اور سنگ مرمر کے مزار بنائے جاتے ہیں، پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، لیکن غریب کو ڈھنگ کا کفن بھی نہیں دیا جاتا اور اسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، الیان سے آہستہ آواز میں کہا، غریب بھی تو انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی قبریں بنانے کے لیے بجائے مٹی سے ڈھیری بنا دی جاتی ہے۔ امیروں کی قبروں پر بجلی کے کمکمے جلائے جاتے ہیں اور غریب کی قبروں پر سرسوں کے تیل کا معمولی سا چراغ بھی نہیں جلایا جاتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، الیان نے سر ہلا کر کہا تو ان کے آگے بیٹھے بوڑھے نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور الیان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ روشنی میں بوڑھے کا چہرہ نہایت خوفناک تھا، جیسے کسی مردے کے ڈھانچے کا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے، ناک غائب تھی اور ہونٹ بھی نہیں تھے، ایسا جیسے گوشت کے بغیر چہرہ، مانو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ الیان خوف کے مارے کانپنے لگا۔ عادل بھی دہشت زدہ تھا۔ خاموشی سے تقریر سنو یا خود وہاں جا کر تقریر کرو، مردہ چہرے والے نے الیان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کی ڈانٹ سن کر عادل کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی لمحے تقریر کرنے والے کی آواز سنائی دی، بھائیوں، آخر ہم کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ ہمیں دنیا سے اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے
کہ اس گاؤں سے روزانہ ایک آدمی کو یہاں لائیں اور مل کر اس کا خون پئیں گے۔ سردار، ایک آدمی تو کم ہے، اس کے خون سے صرف میری پیاس ہی نہیں بجھے گی۔ مجمع میں سے ایک آدمی بولا، تو ٹھیک ہے، روزانہ بستی کے 10 افراد کو لایا جائے۔ تقریر کرنے والے سردار نے کہا، 2 لڑکے یہاں موجود ہیں سردار۔ الیان کے آگے بیٹھے مردہ چہرے والے نے بلند آواز سے کہا، بہت خوب، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم اپنے انتقام کی ابتدا انہی لڑکوں سے کریں گے۔ سردار نے کہا، لیکن پہلے احتجاج کریں گے۔ ان کی باتیں سن کر الیان کا دہشت سے سانس رکنے لگا۔ اس لمحے سردار مردے نے اپنا سفید لباس اور ٹوپی اتار پھینکی۔ اس کی تقلید میں زمین پر بیٹھے افراد نے بھی کھڑے ہو کر لباس اتار دیے اور انہیں دیکھ کر خوف کی شدت سے الیان چیخنے لگا۔ وہ سب مردہ تھے، گوشت پوش سے محروم ڈھانچے، جن کی آنکھوں اور منہ کی جگہ سے کسی نے الیان کی چیخوں پر توجہ نہ دی اور تمام ڈھانچے اپنی پنجروں کو ہلاتے ہوئے دنیا کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ ان میں وہ ڈھانچہ بھی تھا جو الیان اور عادل کو اس جلسے میں لایا تھا۔ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں اچھا کفن اور اچھی قبریں دو، ظالموں جواب دو، ہمارے حقوق کا حساب دو۔ الیان زمین پر بیٹھا خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ جلسے میں شریک ڈھانچے ہڈیاں کھڑکھڑاتے اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ پہلے ہم ان لڑکوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے، سردار ڈھانچے نے دوسرے ڈھانچوں سے کہا۔ اس کا اعلان سن کر خوف کی شدت الیان کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سردار نے پھر کہا، رحم دین، تم کسائی ہو، اس لڑکے کو ذبح کر کے اس کا خون گلاسوں میں ڈالو اور سب کو پلاؤ۔ الیان اور عادل کو لانے والا ڈھانچہ الیان عادل کی طرف بڑھا، جس کا نام رحم دین تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر الیان خوف سے چیخا اور بیٹھے بیٹھے پیچھے سرکنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک قبر تھی جس پر چراغ جل رہا تھا۔ الیان پیچھے ہٹتا ہوا قبر کے ساتھ جا لگا۔ تمام ڈھانچے اچھل اچھل کر نعرے بازی کر رہے تھے اور رحم دین کا ڈھانچہ الیان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کی استخوانی نچے میں ایک لمبی چھری بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ الیان کے قریب پہنچا، الیان نے بچنے کی آخری کوشش کی اور جلتا ہوا چراغ اٹھا کر رحم دین کے کفن نما سفید لباس پر لگایا۔ رحم دین کے کفن میں آگ لگ گئی اور وہ چیختا ہوا پلٹ کر دوڑنے لگا۔ آگ آگ، ارے بھاگو! دوسرے ڈھانچوں نے آگ دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور پھر پلٹ کر بھاگنے لگے۔ رحم دین کا جلتا ہوا ڈھانچہ بھی اسی طرح بھاگ رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سب ڈھانچے غائب ہو گئے۔ اور قبروں پر جلنے والے تمام چراغ ایک دم بجھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی الیان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے تیسے وہ کر کے گاؤں میں پہنچے اور انہوں نے اپنی ماں کو یہ کہانی سنائی، لیکن ان کی اس کہانی پر کسی نے یقین نہ کیا۔ الیان اور عادل آج بھی اس کہانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی اپنی کہانی یا کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے گا، ہم اسے شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔